ایک ایسے مہمان جن کی آواز تو بہت سے لوگوں نے سنی ہے لیکن ان کے بارے میں لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں۔ انہیں سوشل میڈیا پر لوگ سچ والا کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو جانکاری کا وستار ہے وہ میں آپ کو بہت تھوڑے بتاتا ہوں، پھر ان کے ساتھ جب ہم جڑیں گے تو ایک ایک کر کے چیزوں کے وستار میں جائیں گے۔ نام ان کا سچ والا ہے اور یہ ایکس مسلم ہیں، یعنی پہلے مسلم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ قرآن ان کو منہ زبانی یاد ہے اور یہ ایسا بتاتے ہیں صاحب کہ 10-12 ورش کی عمر سے ہی ان کو قرآن اچھی طرح سے پوری طرح سے یاد ہے، لمبے وقت تک پڑھتے رہے، لیکن اب جا کر جب 60 برس سے زیادہ کی عمر ان کی لگ بھگ ہے تب جا کر انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ سچ والا صاحب بہت بہت سواگت آپ کا زی نیوز پر۔ آپ کی آواز تو بہت سنی ہے لیکن آپ یہ چہرہ ڈھک کر کیوں بات کرتے ہیں، کھل کر کیوں نہیں بات کرتے؟ جی بھائی، آپ نے یعنی یہ اوسر دیا کہ میں اپنی بات آپ کے اس چینل پر رکھ سکوں، اس کا بہت بہت دھنیہ واد۔ دیکھیں، چہرہ ڈھک کر کیوں بات کرتے ہیں یا کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ بات تو میں کھل کر کرتا ہوں لیکن چہرہ ڈھکنا یہ میری مجبوری ہے۔ اگر میں اپنا چہرہ نہ ڈھکوں تو یہ چہرہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال مجھے اپنا کام کرنا ہے چہرہ ڈھک کر، کیونکہ اسلام جس رحمت کی اور جس مرسی کی بات کرتا ہے، اسلام کی رحمت، اسلام کی مرسی یہ ہے کہ اسلام کو ماننا چھوڑ دینے والا اب وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتا۔ جی تو بہرحال مجھے کام بھی کرنا ہے اور مجھے اپنا چہرے کو باقی بھی رکھنا ہے، اس وجہ سے یہ میری مجبوری ہے۔ جی کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، پھر میں وستار میں جاؤں گا اس کے، لیکن پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وجہ رہی جو بچہ 10-12 برس کی عمر سے قرآن سے جڑا ہوا ہو اور اسلام سے جڑا ہوا ہو، وہ جب سینئر سٹیزن ہو رہا ہے تب اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ دھرم ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے بھائی، اصل میں سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، جی صرف میں نے اسلام کو ماننا چھوڑا ہے۔ میں اسلام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس اسلام نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ سب کچھ، کیا جس اسلام نے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا چھین ہاں، لیا میں صاحب؟ نے ماننا، میرے پریوار کو چھین لیا، میرے بال بچوں کو چھین لیا، میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو، میرے والدین کو، میرے بہنوں بھائیوں کو، میری بیوی کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوست احباب کو، سب کچھ چھین لیا۔ یعنی اس اسلام نے مجھے اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور کر لیا کہ ایک تو میں اپنا چہرہ چھپاتا ہوں اور اپنی شناخت، اپنی پہچان بھی چھپاتا ہوں۔ میں اپنے گھر بار سے بے گھر ہو گیا۔ میں اپنے جس شہر میں نے جنم لیا تھا، یعنی جہاں پر میں نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 60 برس گزارے تھے، مجھے وہ سب کچھ چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ میری مجبوری ہو گئی۔ نہیں، کیسے ہوا میں یہ سب؟ اور اس کے لیے اسلام کیوں ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، اسلام کے بارے میں جتنا بتایا گیا کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اچھا، یہ بات وہ ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے ایک دانت تو ہوتے ہیں دکھانے کے، لیکن ہاتھی کے دانت وہ ہوتے ہیں جو اصل جو کھانے کے ہوتے ہیں۔ اسلام کے کھانے کے دانت وہ کبھی دکھائے نہیں جاتے۔ دکھانے کے دانت بڑے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اٹریکٹیو ہیں، تو لوگ صرف دکھانے کے دانت کو دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ میں چونکہ یہ کھائے جانے والوں کو جانتا تھا اور ان دانتوں میں کتنا زہر ہے میں چونکہ جان چکا تھا، اب میں چونکہ گھر کا بھیدی بن گیا تھا۔ اسلام کی بات یہ ہے کہ جو اس کے گھر کا بھیدی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام کو ماننا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسلام اس کو نہیں چھوڑتا۔ اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس کسی نے دین کو، جس کسی نے ریلیجن کو، جس کسی نے دھرم کو چھوڑا، اس کو قتل کر دو۔
اس کو قتل کر دو. یہ اسلام کا جو ہے نہیں، یہ جو کوٹ کر رہے ہیں آپ، مجھے دراصل عربی نہیں آتی اور بہت سے درشکوں کو بھی نہیں آتی ہوگی، جو یہ کوٹ کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ جی یہ جو ہے صحیح حدیث، جس کو آتھینٹک حدیث کہا جاتا ہے. آتھینٹک حدیث میں یہ بات ہے کہ جس کو ہم بخاری کہتے ہیں، جس کو مسلم کہتے ہیں، جس کو ترمذی، آتھینٹک حدیثوں میں یہ بات آتی ہے. اور یہ حدیث کے جو ہے شبد ہیں لٹرلی، جس کا مطلب ہے جس کسی نے دھرم کو یا دین کو چھوڑا، ٹھیک ہے، اس کو پھر قتل کر دو. اچھا یہ کیوں قتل کرو؟ اس کی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے یعنی ایک شخص جان لیتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یعنی اب وہ جو ہے وہ گھر کا بھیدی بن گیا. اب یہ اسلام کی اندر کی بات وہ دوسروں کو بتائے گا. نہیں تو پہلے آپ نے کہا کہ آپ کے پریوار کو چھین لیا. سچوالا جی مجھے یہ بتائیے کہ پریوار کو کیسے چھین لیا؟ پریوار والوں نے آپ کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے، یا کچھ ایسا حادثہ ہوا؟ کیا ہوا؟ نہیں میں کہتا ہوں، دیکھیے کہ جس وقت میں اسلام کی جو ہے کریٹیکل سٹڈیز کر رہا تھا، ظاہر بات ہے میں تو بچپن ہی سے میں قرآن کو حفظ کیا ہوں. میں نے جو ہے جو مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے، میرا اصل ایجوکیشن مدرسے کا ہے. جی مدرسے میں جو ہے میں نے تعلیم پائی ہے، جس کو عالم کورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مولوی یا عالم کورس ہوتا ہے. میں نے وہ تعلیم پائی ہے. عربی میں میری جو ہے وہ جو جس کو ہم میڈیم آف ایجوکیشن کہتے ہیں وہ عربی تھی، اردو تھی، ٹھیک ہے. تو جس زمانے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت میں بچہ تھا. جی لگ بھگ میری عمر جو ہے 14-15 سال ایسی کچھ تھی. تو اس کے بعد جو ہے میں 16 سال کی عمر میں جو ہے چونکہ قرآن جس طریقے سے میں جانتا تھا، پڑھتا تھا، تو میں یعنی اپنے ایریا، اپنے جو ہے جو میں سٹی کا نام نہیں لوں گا، اس سٹی سے میرا سلیکشن ہوا. مکہ میں ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک کانٹیسٹ ہوتا ہے قرآن کے حفظ کا اور قرات کا، اس میں میرا سلیکشن ہو گیا. تو میں اپنے جو ہے اپنے دیش کی جو ہے ریپرزنٹیشن کے لیے میں مکہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ، انڈر 16 اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان میں میرا سلیکشن ہو گیا. آپ یعنی ہندوستان سے مکہ گئے؟ جی ہاں، ہندوستان سے مکہ، اور جو ہے یہ سعودی حکومت کے خرچ پر میں جو ہے اپنے دیش کی نمائندگی، اپنے دیش کی ریپرزنٹیشن کے لیے میرا سلیکشن ہوا. اس زمانے میں میری عمر جو ہے 16 سال تھی. تو میں مکہ گیا. وہاں پر ہم جو ہے ٹوٹل لگ بھگ 29 ڈیز رہے، یعنی 21 دن جو ہے میں مکہ میں رہا، اور 7 دن مدینہ میں رہا، 2 دن جدہ میں رہا. تو اس طرح سے جو ہے دیکھیں یہ مکہ میں جب جو ہے اپنے قرآن کے جو ہے اس کانٹیسٹ میں میں جو ہے جس طرح سے ڈیمونسٹریٹ کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، تو یعنی اس وقت مجھے بہت سے انکریجیس پرائزز بھی ملے. اور ایک اور بہت خاص بات یہ ہوئی کہ جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، مکہ میں ایک جو ہے کمرے کی شکل میں بنا ہے. وہ اس کعبہ میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، اندر جانے کی بات. تو میں اور میرے جتنے پارٹیسپینٹ تھے ان سب کو اندر جانے کا اوسر ملا. یہ یوں سمجھیے کہ اسلام میں بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا آنر ہے. یعنی جب میں مکہ سے واپس آیا تو میرے خاندان کے بڑے بڑے بزرگ لوگ، یعنی میری عمر صرف 16 سال ہے، اور خاندان کے بڑے بڑے بزرگ لوگ مجھے گود میں اٹھاتے اور میرا ماتھا چومتے تھے. یعنی اتنا بڑا آنر ملا. اور ظاہر بات ہے کہ میں کعبہ کے اندر گیا، 6 رکعت نماز پڑھا، اور پھر جو ہے وہاں سے مجھے بہت سے پرائزز ملے، انکریجیس پرائزز. تو میں وہاں سے آنے کے بعد، ٹھیک تو میں بچہ تھا، 16 سال کی عمر تھی، اور جو ہے یہ ایمان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور میں جو ہے میں اپنے علاقے کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتا رہا، تراویح کی نماز اور جو ہے دوسری نماز. اس کے بعد میری عمر جب 17 سال ہوئی تو میں سعودی عرب چلا گیا جاب کے لیے. تو میں قرآن کا یا عربی کا کیلیگرافسٹ ہوں. میں جو ہے فری ہینڈ کیلیگرافی کرتا ہوں. تو اسی کام پر جو ہے میرا سلیکشن ہوا. میں وہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے کمپنی میں میرا جو ہے میں جاب کرتا تھا. میں لگ بھگ وہاں پر 31 ایئرس یعنی 31 سال میں وہاں جاب کیا، ٹھیک ہے. تو یہ 31 سال کے دوران میں وہاں پر بڑے بڑے علماء اور جو ہے وہاں جو عرب ہیں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا. میں ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ڈسکس کرتا. یعنی اسلام کو سمجھنے کا بھی موقع ملا. یہ جو ہے جو مین بکس ہیں اسلام کی ان کو بھی پڑھنے کا اور جو ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جو سعودی اسکالر، جو عرب اسکالر تھے، ان کے ساتھ میرا بہت سارا ٹائم گزرتا. تو یہ بھی ابھی ایمان کا سلسلہ چل رہا ہے.
لیکن جب میں جو ہے یعنی لگ بھگ 31 سال وہاں گزارنے کے بعد الٹیمیٹلی مجھے جب میں اپنے دیش آ گیا تو کچھ باتیں ایسی رہی جو اسپیشلی حدیث کو لے کر یعنی جی جو ہے اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. ٹھیک ہے. تو حدیث کو لے کر میرے سامنے بہت سے ڈاؤٹس آئے، کچھ ایسی ایسی باتیں آئیں جس کو جو ہے واقعی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹھیک ایگزامپل ہے. دوں گا. نہیں میں چھوٹی سی ایگزامپل. ایگزامپل پہ آتا ہوں کہ لیکن پہلے سلسلے وار میں چیزوں کو جوڑتا جاؤں کیونکہ درشکوں کو اس سے آسانی ہوتی ہے. جی میرا سوال یہ، آپ نے کہا قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے. جی تو قرآن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے محمد صاحب کے اوپر اتارا جب محمد صاحب آئے. لٹرلی جو ہے لیٹر ٹو لیٹر ورڈ ٹو ورڈ یہ جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ جی بات جو ہے یہ بالکل. کلیم ہے. اور دوسرا حدیث کیا ہے؟ اچھا حدیث جو ہے جس طرح سے قرآن ورڈ آف گاڈ ہے اسی طرح سے حدیث کے بارے میں یہ کلیم ہے کہ یہ ورڈ آف پروفٹ ہے. جی محمد صاحب نے کہا. پروفٹ میں جی ہاں پروفٹ محمد کا یہ جو ہے جو جس کو پروفٹ محمد کہا جاتا ہے ان کے ورڈز ہیں، یہ ان کی سیئنگز ہیں، یہ کلیم کیا جاتا ہے. جی جی تو اب میں یہ سیئنگز کا جو ہے ظاہر بات ہے اس میں بہت ساری کتابیں ہیں، لگ بھگ جو ہے 50 کتابیں کہہ سکتے ہیں. تو میں اپنے مدرسے میں اپنے جامعہ میں یہ کتابیں پڑھتا بھی تھا، لیکن جو ہے کئی موقعوں پر مجھے کچھ باتوں کا ڈاؤٹ ہوتا تھا. تو میں ایکچوئل آپ کے جو سوال ہے اسی کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیجیے. جی پلیز. میں صرف ایک ایگزامپل دوں گا، اس سے آپ کو لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ حدیث میں کس طرح کی باتیں ہیں. میں چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا. جس وقت میری عمر جو ہے لگ بھگ 15 سال ہے، 14-15 سال، میں اپنے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے جو استاد ہیں، ہمارے جو ٹیچر ہیں، وہ حدیث پڑھا رہے ہیں. تو حدیث پڑھانے کے دوران انہوں نے ایک حدیث پڑھائی تو اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ یعنی پروفٹ آف اسلام یعنی ان کے سامنے ایک پینے کی کوئی چیز ایک کٹورے میں پیش کی گئی، وہ پینا ہی چاہتے تھے، اس میں مکھی گر گئی. تو پروفٹ نے کیا کیا، اپنی انگلی سے اس مکھی کو پوری طرح سے ڈبویا اندر، اس کو اس طرح سے نکالا اور مکھی کو پھینکا اور وہ دودھ پی گئے. تو یہ بات یعنی میرے لیے سن کر میں عجیب سا مجھے لگا، یار یہ کیسے پروفٹ ہیں، یہ پروفٹ ایسے کرتے ہیں. لیکن میں جو ہے میں اسی سمے جو ہے میں اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ مولانا کیا رسول اللہ ایسا کرتے تھے، تو کہ یہ بات جو ہے واقعی ایسا ہے. تو وہ مولانا جو ہے ناراض ہو گئے. جی تو کہنے لگے تو جو ہے اس وقت میں چپ ہو گیا، زیادہ نہیں، کیونکہ میں اپنی کلاس میں میری ایج سب سے کم تھی، میں بہت کم عمر تھا، میں چپ ہو گیا. لیکن اس کے چند مہینوں بعد وہی استاد جو ہے بیٹھے ہیں اور جو ہے حدیث کا درس دے رہے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ دن میں ایک بار چائے پیش کی جاتی ہے، وہ چائے والا آتا ہے، چائے دے کر چلا جاتا. تو لٹرلی یہ ہوا کہ ان کو چائے پیش کی گئی کپ میں، اب وہ کپ میں چائے پینا ہی چاہتے ہیں، اس میں مکھی گر گئی. اب انہوں نے جو ہے شور مچانا شروع کیا، ارے چائے والے کو بلاؤ، چائے والے کو بلاؤ. تو لڑکے گئے چائے والے کو بلائے، کہنے لگے یار اس میں مکھی گر گئی ہے، پھینکو جو ہے دوسری چائے لاؤ. تو چائے والا وہ چائے پھینک دیا، دوسری چائے لا کے دیا، چائے پینے لگا. تو میں حیرانی سے ان کو دیکھ رہا مولانا کو. میں نے کہا کہ مولانا رسول اللہ تو مکھی گرا ہوا مشروب پی لیتے تھے، آپ نے پینے سے انکار کیوں کر دیا؟ اب آپ بتائیے، ایک بچہ ہے جس کی عمر ابھی 15 سال ہے، یہ سوال کیا. کیا آپ وہ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اب ایکچوئل جو ہے وہ یہ ترمذی میں بھی ہے، یہ آتھینٹک حدیث ہے. میں جو ہے اس حدیث کے لیٹر ورڈز تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے اس کو چیک کر سکتا ہے. آتھینٹک حدیث ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر جو ہے وہ اس کو حدیث الذبابہ کہتے ہیں، ذبابہ کہتے ہیں مکھی کو. مکھی والی حدیث اگر آپ جو ہے گوگل کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی. آتھینٹک حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ مولانا سے جب میں نے یہ سوال کیا، ایک بچہ ہے، 15 سال کی عمر کا بچہ ہے، سادہ سیدھا زمانہ ہے، تو یہ سوال کرتے ہی مولانا جو ہے آگ ببولا ہو گئے، کہنے لگے بدتمیز چپ ہو جاؤ. تو میں سہم گیا، میں چپ ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو ہے میرے اندر ایک شک کا کیڑا جو ہے یعنی پیدا ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ شک وہ کیڑا ہے جو کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم اس کیڑے کے بچے، اس کی جو ہے بال بچے ہوتے ہیں، پھیلتا رہتا ہے. جی تو یہی چیز تھی کہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو میرے اندر یہ سوالات ابھرنے لگے، تو ایک ٹائم یہ آیا کہ میں نے حدیث کے ذخیرے کو ماننے سے انکار کر دیا.
میں نے یہ کہا کہ یا میرا یہ سمجھنا تھا کہ حدیث تو انسانی کلام ہے، میں اللہ کا جو کلام ہے صرف اس پر بلیو کروں گا، میں جو ہے حدیث پر، چونکہ انسانی جو مطلب میں نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات تھی لگ بھگ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے حدیث کے ذخیرے کو ماننے سے انکار کر دیا تو میرے پریوار والوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ جب میں حدیث کو ماننے سے انکار کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں جو ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں۔ قرآن ہمیں نماز پڑھنے کی کا حکم نہیں دیتا، قرآن ہمیں روزہ رکھنے کی بات نہیں بتاتا، تو جو ظاہر بات ہے میں قرآن کو فالو کر رہا ہوں، قرآن کو لٹرلی ورڈ آف گاڈ جو ہے میرا ایمان ہے اور میں اللہ پر ایمان رکھ رہا ہوں، لیکن تو میں آپ حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جیسا لکھا ہے ویسے ہی فالو کرتے ہیں ابھی بھی؟ ایگزیکٹلی ابھی بھی نہیں کرتے ہیں؟ نہیں میرا کہنا نہیں، اب یہ جو ہے ابھی یہ اسٹیجز چل رہے ہیں، میں آج سے 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اچھا، اس وقت میں ابھی قرآن پر ایمان رکھتا تھا لیکن حدیث پر ایمان میرا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو صرف اس وجہ سے نہیں تو کیول ایک بات بتائیے، کیول ایک حدیث کے ایک کوٹ جس میں مکھی والا آپ نے ذکر کیا، کیول اس کی وجہ سے آپ نے حدیث کو اپنے حساب سے خارج کر دیا، یا پھر کہ کئی اور چیزیں ایسی تھیں؟ نہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، کتنی ایسی، اب جو ہے میں اب اگر کچھ باتیں ڈائریکٹلی جو ہے بتاؤں تو شاید ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے دکھ ہوگا، میں صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور بہت سے مسلمان بھائی آج کی تاریخ میں حدیثوں کا انکار کرنے لگے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکس مسلم کی کوشش کا نتیجہ ہے، یہ ایسا ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں آج سے لگ بھگ 6 سال پہلے، تو اس سمے جب میں نے حدیثوں کا انکار کیا تو اس کارن میرے پریوار والوں نے یہ دیکھا، کیونکہ ان کے علماء، ان کے اسکالر نے یہ کہا کہ اگر ایک شخص حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو پھر حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس کسی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے گویا کہ کفر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اس کارن جو ہے اب یہ میرے جو ہے یعنی میرے پریوار، اسپیشلی میری وائف کو ان کے علماء، ان کے اسکالر نے یہ بتایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ گویا کافر ہو گیا، اور تم اگر کافر کے ساتھ رہتی ہو تو اس کا مطلب تم اس کے ساتھ جو ہے ایڈلٹری کر رہی ہو، تم زنا کر رہی ہو، جی، تم اس کے ساتھ سنبندھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس کارن یہ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے چند مہینے، چند جو ہے 1 آدھ سال کے اندر اندر سب لوگوں نے ٹوٹلی میرے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، نہ صرف بائیکاٹ نہیں کیا بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے پتا جی نے اور میری بہنوں نے یہ کہا کہ یہ تو شکر ہے کہ تم بھارت میں ہو، اگر تم کسی پاکستان یا اسلامی دیش میں ہوتے تو تمہاری گردن کاٹ دی جاتی، کیونکہ تم نے اسلام کو چھوڑا ہے، تم بچ گئے اس لیے کہ تم بھارت میں ہو، اگر تم بھارت میں نہیں کسی اسلامی دیش میں ہوتے تو تمہاری گردن کاٹ دی جاتی۔ یہ ان کا لٹرلی میرے پتا جی کا، میری بہنوں کا کہنا تھا، کیونکہ وہ حدیث کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں لیکن ایک بات بتائیے، ابھی آپ بول رہے ہیں، آپ کی آواز، آپ کی بات چیت سوبھاوک کہ پریوار والے جانتے ہوں گے، خطرہ تو ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، خطرہ تو ہے، اب اتنا ہے کہ پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھارت میں ہوں، ایٹ لیسٹ میں اسلامی دیش سے اسلامی دیشوں سے کمپیریٹیولی میں سیف ہوں، مگر پھر یہ مسئلہ یہ جوخم ہے کیوں مول لے رہے ہیں؟ اب ایسا ہے نا میرے بھائی کہ دیکھیں، یعنی اسلام کی ریئلٹی آخر کب تک دنیا کے سامنے نہ آئے، آنا تو ہے نا۔ ٹھیک، تو پہلے فیز میں آپ کو لگا کہ حدیث میں کئی ایسی باتیں ہیں جو نہیں مانی جا سکتی، آپ قرآن پہ یقین رکھتے رہے، پھر کیا ہوا؟ جی ہاں، اچھا، تو میرے پریوار والے اس وقت مجھے چھوڑے جس وقت ابھی میرا جو ہے قرآن پر اور اللہ پر یقین ہے، اس وقت انہوں نے مجھے چھوڑا، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں آج جو جیسا ہوں اس وجہ سے چھوڑا، نہیں، میں آج سے 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ابھی قرآن پر میرا اور جو ہے اللہ پر میرا یقین ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اچھا، جب یہ چیز ہو گئی تو میں نے جو ہے اب جب پریوار والوں نے چھوڑ دیا تو میں بالکل تنہا ہو گیا، یعنی جس طرح کی زندگی میں گزارتا تھا تو میں اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر لٹرلی روتا تھا، وہ باتیں، وہ دور، وہ زمانہ، وہ راتیں مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے آج بھی رونا آتا ہے، کس طریقے سے میں نے اللہ کو پکارا، میں نے اپنے دل سے جس طریقے سے اللہ کو پکارا کہ اللہ اگر تو ہے اور تیرا جو ہے یہ واقعی یہ کلام، یہ جو ہے قرآن تیری ہی کتاب ہے تو مجھے تو بچا لینا، بھلے دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میں تیرے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں،
میں نے یہ سلسلہ کئی راتوں میں اٹھ کر جو ہے میں نے دعائیں کی، میں نے التجائیں کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اللہ ہوتا تو ایسا کچھ ہوتا نا، تو کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے جو ہے پھر حدیث کا ذخیرہ تو میں چھوڑ دیا تھا، میں نے پھر قرآن پر فوکس کرنا شروع کیا کہ بھائی دیکھیں، تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ میں ایک ایسی چیز کو چھوڑ رہا ہوں جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ حدیث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں انہی ہاتھوں سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، میں ایک چیز کو چھوڑ رہا ہوں لیکن دوسری چیز کو کیوں پکڑا ہوا ہوں؟ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کیا۔ تو یہ سوال جب کیا تو میں جو ہے قرآن پر فوکس کرنا شروع کیا، یعنی کریٹیکلی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب تک ماننے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو ہر چیز کو مانتا چلا جاتا ہے، لیکن جب آدمی جو ہے ماننے کو جو ہے بازو رکھ کر جاننے کے لیے جو ہے جب قدم بڑھاتا ہے تو وہاں اس کے سامنے کوئی اور ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو میرے سامنے ایک اور دنیا تھی، میں نے پوری طرح سے قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا، ہر چیز کو، حالانکہ میں پڑھا ہوا تو تھا، میں نے کئی بار قرآن کو پڑھا ہے، لیکن ایک کریٹیکلی پڑھنا، غور کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں سے میں نے قرآن پر جب کریٹیکلی انالائز کرنا شروع کیا، ایک ایک آیت کو، ایک ایک ورڈ کو، اس کے ایک ایک لیٹر کو، تو میرے سامنے جو باتیں آئی، تو اب اس کے بعد میں قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ قرآن میں ایسی باتیں تھیں، ظاہر بات ہے کہ مجھ جیسا کریٹیکل انالائز کرنے والا شخص قرآن پر اب ایمان نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ اب جو ہے فائنلی میں قرآن کو ماننا چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، میں آج بھی جب اسلام پر بات کرتا ہوں تو میرے سامنے قرآن بیس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کوئی بات کریں تو کچھ تو ایک آپ کے سامنے بیس ایسی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ماننا چھوڑ دیا۔ میرے دو سوال ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کہ جن چیزوں کو آپ 60 سال تک لگ بھگ ساتھ میں لے کر چلتے رہے، روز پڑھتے رہے، نماز روز پڑھتے رہے، وہ چیزیں آپ کو 60 سال کی عمر میں جا کے سمجھ میں آئیں، جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں آپ اتنے قابل تھے کہ آپ کو کعبہ میں بلایا گیا، اندر گئے، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ میں 60 سال کی عمر تک یہ انالیسس کرتا رہا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 60 سال کی عمر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے جس وقت میں آج سے 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں نے حدیث کو چھوڑا، اس کے بعد لگ بھگ جو ہے 2-2.5 سال کا ٹائم یا 3 سال کا ٹائم ایسا گزرا جس وقت میں قرآن کو پیورلی جو ہے مطلب کریٹیکل انالائز کرنے لگ گیا۔ تو یہ ان 2-3 سالوں کے دوران مجھے کئی ایسی باتوں کا پتہ چلا کہ جو ہم سے چھپائی گئی تھی۔ کیا چھپا لیا گیا؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی پریزرویشن کو لے کر ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے، اور آج بھی مسجدوں کے ممبروں پر ٹھہر کر ہمارے اسکالر یہی کہتے ہیں کہ قرآن ڈے 1 سے آج تک لٹرلی اس کا ایک ایک لیٹر، ایک ایک جو ہے ورڈ، اس کا ایک ایک زبر زیر پیش ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے، میرا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جب میں نے اس عقیدے کو کھنگالنا چاہا، جب میں نے اس کو جانچنا پرکھنا چاہا، تو اب اس کے لیے مجھے کافی ٹائم لگا، لگ بھگ جو ہے کئی مہینے لگے۔ جب اس کو میں جو ہے کھودنے لگا تو ایک ایک دن میرے لیے جو ہے ایک پہاڑ جیسا ہوتا، ایسی باتیں میرے سامنے آتی۔ تو فائنلی میں اس کنکلوژن پر پہنچا کہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے وہ ایکچولی 8th سینچری میں اس شکل کو پہنچا، جبکہ پروفٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے 632 AD میں، 632 AD میں پروفٹ کی جو ہے ڈیتھ ہو رہی ہے، اور یہ قرآن اس شکل میں ہمارے پاس جو ہے یہ 8th سینچری میں ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا بیچ میں گیپ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پروفٹ نے اپنی زندگی میں قرآن کو یہ شکل کیوں نہیں دی؟ دنیا کے جہاں جہاں جتنے بڑے بڑے میوزیمز میں جو قرآن پایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا 8th سینچری کے بعد کا ہے۔ دنیا کا سب سے پرانا قرآن وہ ہے الجامع الکبیر صنعاء، جو کہ جو ہے ناردرن یمن کا جو ہے ایک سٹی ہے بہت مشہور، وہاں کی ایک جامع مسجد کے تہ خانے میں بہت سارے جو ہے مطلب جو ہے مینوسکرپٹ پڑے تھے۔ تو کسی وجہ سے وہ مینوسکرپٹ جب سامنے آئے
تو وہ جو ہے وہ یمنیوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کب کے ہیں کیا ہے، تو جو ہے وہ جرمن ایک جو ہے مطلب ایک پورا وفد گیا وہاں، جو ان کی ڈیلیگیشن پہنچی، جو دیکھا تو برلن کے جو ہے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن میں یہ سارا کا سارا معاملہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوئی، تو پتا چلا کہ یہ قرآن یعنی ہے دنیا کا سب سے آخری قرآن ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی مشکل اس مینuscript کے ساتھ یہ تھی کہ وہ ایکچوئل جو ہے پیلمسس پر لکھا ہوا ہے۔ پیلمسس جو ہے اصل میں اس مسودے کو کہتے ہیں جس پر ایک بار کوئی چیز لکھی جائے اس کے بعد اس کو مٹا دیا جاتا ہے، مٹا کر پھر دوسری چیز لکھی جاتی ہے۔ یہ پیلمسس اصل میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک بار لکھا گیا، اس کو پھر میٹ دیا گیا، اس کے بعد کچھ عرصہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ لکھا گیا۔ لیکن اب دیکھیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے ان باتوں کو، ان راز کو بھی جو ہے فاش کر دیا ہے جو شاید لکھنے والوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ جی تو نیچے جو لکھی ہوئی جو عبارت تھی اوپر والی عبارت سے بہت کچھ مختلف ہے، بہت کچھ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، ابھی قرآن ایوولوشن سے گزر رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں، یعنی جو ہمارے پاس لٹرلی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ قرآن یہ جو ہے ایوالو ہوتا ہوا اس شکل کو پہنچا، اور یہ ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہارڈ ایویڈنس ہے۔ یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کہا، اللہ کی سیدھی بات قرآن میں لکھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی ہے، یہ لوگوں نے لکھا ہے۔ بات جو ہے میں میرا اپنا چینل لیکن پھر بھی میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو کچھ فیکٹس پہ دقت ہے، کسی آیت پہ کوئی دقت ہے، یا پھر کیول آپ نے یہ مان لیا کہ چونکہ یہ کسی نے لکھی ہوگی؟ سوابھاوک ہے کہ اگر زمین پر کسی نے پڑھی ہے تو کسی نے تو لکھی ہوگی، اب وہ اللہ نے لکھی ہے یا انسان نے لکھی ہے وہ آپ کے لیے بحث کا وشے ہو سکتا ہے، لیکن کسی نے تو لکھی ہے۔ یقین کیوں نہیں رکھ رہے؟ میں نے پھر کہا، آپ نے کہا کہ 60 سال نہیں، میں 50 سال اس کو لگا لیتا ہوں عمر کو، لیکن پھر بھی آپ نے پڑھی، پڑھتے رہے، آپ عالم دین کی طرح بچوں کو پڑھاتے رہے، پھر کیا ایسا آپ نے اس میں پا لیا اس انالیسس کے دوران کہ آپ کو لگا کہ نہیں اب اس کے بارے میں کھل کر بات کرنی چاہیے، بھلے ہی چہرہ ڈھک کے کرنی پڑے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جب جس کے بارے میں یہ کہا جائے، یہ کلیم ہو، یہ کلیم یہ ہو کہ یہ جو کتاب، یہ جو کلام ہے، یہ لٹرلی لیٹر ٹو لیٹر ورڈ ٹو ورڈ اس کی طرف سے ہے یا اس کا کلام ہے جس کو خالق کائنات یعنی مطلب کریٹر آف دی یونیورس کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کلیم بذات خود کتنا ہیوی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ کلیم یعنی ہمارا پربت سے بھی زیادہ بھاری بھرکم ہے، لیکن جب آپ اس کے ایویڈنس پر جو ہے جائیں گے تو جب میں دیکھتا ہوں کہ بھئی اتنا بڑا جو ہے بھاری بھرکم کلیم ہے تو اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کتاب کے اندر کیا ایویڈنس ہے، اس کتاب کے باہر یا اس کتاب کو لے کر جو ہسٹری جڑی ہوئی ہے اس میں کیا ایویڈنس ملتا ہے۔ جب میں نے لٹرلی ان تمام باتوں پر غور کیا تو ظاہر بات ہے یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں، میرے اپنے چینل جو کہ سچ والا جو ہے یوٹیوب چینل ہے اس پر میں ڈیلی اپنی باتیں اس کو لے کر میں کہتا رہتا ہوں، اسکالر سے بھی میری جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلیم تو اتنا بڑا ہے لیکن جب ایویڈنس پہ آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یعنی آپ کے پاس ہمالیہ سے بھی بھاری بھرکم کلیم ہے لیکن جو ہے ایویڈنس کیا ہے، ایک چھوٹے سے جو ہے چوہے جتنا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے دھرم تو جو ہے آستھا کا وشے ہے، دھرم آستھا کا وشے ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے ایویڈنس کے روپ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں ایک مانیتا کے روپ میں۔ کیا سچ والا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دیکھیں گے اسی پہ یقین کریں گے، جو سامنے کھڑا ہو جائے گا آ کے تبھی مانیں گے کہ اللہ ہے یا بھگوان ہے؟ نہیں، جو ہے میں نے اللہ پر کبھی سوال نہیں اٹھایا، جی وہ میرا سبجیکٹ ہے بھی نہیں، میرا سبجیکٹ ہے قرآن جو کہ لٹرلی فزیکلی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب میں اس پر جو ہے غور کرتا ہوں، جب میں اس کو انالائز کرتا ہوں تو اب مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جس طریقے سے اپنی بات پیش کر رہا ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے کیا وہ واقعی ایسا ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ کسی خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ یہ ہے اصل جو ہے یہ چرچا کا وشے، یہ ہے کہ آپ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، نہیں، یہ کلیم ہو بھی نہیں سکتا۔
اللہ کو دیکھنے کی بات میری جو ہے میرا سوال نہیں ہے. میں قرآن کے ٹیکسٹ پر، کیونکہ ہمیشہ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا رہا ہوں، اس ٹیکسٹ جب میں غور کرتا ہوں تو وہ کسی بھی اینگل سے ایکسٹرا آرڈنری، یعنی مطلب نان ہیومن نہیں لگتا. نہیں، لیکن ایک بات بتائیے، اگر اوپر والے کو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، خالق کائنات کو، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو آپ کی زبان میں بات کرے گا نا. اگر آپ کو جو بھاشا نہیں آتی میں اس میں بولوں تو سمجھ آئے گا کیا؟ تو وہ تو سرل کر کے لکھیں گے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کلیم بھی یہی ہے کہ جو ہے قرآن ایک ڈیٹیل بک ہے، قرآن کلیئر کٹ بک ہے، قرآن میں ہر چیز کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ پیش کیا گیا. یہ کلیم خود قرآن کا ہے جی. لیکن جب آپ قرآن کی ورسز پر غور کریں گے تو ہر چیز اس میں جو ہے ویگ ہے، ہر چیز، ہر طرح کی اس میں ایمبیگوٹی ہے. اور اس طرح سے قرآن ان جو ہے وہ انٹرپریٹرز کا، ان ٹرانسلیٹرز کا محتاج ہے جو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ انٹرپریٹ نہیں کر رہا. ہمیں کیا پتا کہ اللہ کا کیا کہنا ہے؟ بھئی انٹرپریٹنگ ساری ہمارے پاس انسانوں کی آ رہی ہے. میں جب دیکھتا ہوں کہ جو ہے اللہ کیا کہنا چاہ رہا وہ کہہ نہیں پا رہا، وہ اپنے وہ انسان سے اپنی بات جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اچھا، ڈیلیور کون کر رہے ہیں؟ انٹرپریٹرز. بھئی انٹرپریٹرز کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ میں انٹرپریٹرز میں جو ہے، اسکالرز میں جو ہے، یہ ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ بھئی جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کمپلیٹ بک ہے، یہ ڈیٹیل بک ہے، یہ کلیئر کٹ بک ہے، تو پھر آپ لوگوں کی ضرورت کیوں ہے اس کتاب کے لیے؟ یہ کتاب خود، اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو پڑھنے والا ڈائریکٹلی اس کو سمجھ سکے. تو ہمارے اسکالرز کہتے ہیں نہیں، آپ کو یہ قرآن ایسا سمجھ نہیں آئے گا، آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو ہمیں ماننا ہوگا. تو یہاں پر آ کر میں جو ہے اسکالرز کو چیلنج کرتا ہوں میں. جی، یہ ہے اصل بات. نہیں، اصل بات یہ ہے، لیکن مجھے ایک بات میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل آپ کا انالیسس ہے. ابھی حال میں مولانا ارشد مدنی ہیں، انہوں نے ایک اور کلیم کیا کہ دنیا کا سب سے پرانا دھرم اسلام. انہوں نے کلیم کیا کہ آدم جو ہے وہ یہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے اور وہی پہلے ویکتی تھے اسلام کے مطابق. اور انہوں نے ہندو دھرم کو لے کر جو کٹاکش کیے، میں ان پہ نہیں جانا چاہتا، سناتن کو لے کر جو کٹاکش کیے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا اسلام کی کوئی ہسٹری میں یا جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، قرآن پڑھی ہے، کیا اس میں کہیں ایک کلیم ملتا ہے کہ ہندوستان میں آدم آئے، اسی زمین پر پیدا ہوئے اور ان سے پرانا کوئی دھرم نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں یہاں دو باتیں جو ہیں گڈمٹ کر دی گئی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ضرور ہے کہ پہلا انسان آدم ہے، کیونکہ اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے اور اس میں اپنی روح، اپنی جان ڈالی، تو پھر وہ جو ہے مطلب ایک انسان بن گیا. اس طرح کی باتیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. لیکن قرآن ہو یا کوئی بھی آتھینٹک حدیث میں یہ ریفرنس کہیں بھی نہیں ملتا کہ آدم بھارت میں آئے تھے. ایسا کہیں نہیں. کوئی بھی آپ کو، میں جو ہے یہ تو پوری دنیا کے اسکالر کے سامنے یہ، اگر میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میں یہ چیلنج تو نہیں کرتا، میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے یہ مجھے نہیں ملا. اگر کوئی میرے سامنے یہ بات رکھے تو میں اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار. مجھے تو آج تک نہیں ملا. میں نے آج تک کبھی جو ہے میری زندگی کا اتنا بڑا ٹائم میں نے عرب میں گزارا ہے، کسی عرب اسکالر کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جو ہے آدم بھارت میں آئے تھے. کہیں کسی سے نہیں، کسی سے بھی. وہاں کلیم کیا ہے؟ عرب میں کیا کلیم ہے؟ کہاں آئے تھے آدم؟ نہیں، ظاہر بات ہے آپ کو حدیث سے یا قرآن سے یہ ریفرنس کہیں بھی نہیں ملتا کہ آدم کہاں آئے تھے. صرف قرآن میں اتنا آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اوپر کہیں جنت میں کہیں رکھا تھا، پھر وہاں سے آدم اور ان کی بیوی حوا کو زمین پر بھیجا گیا، اتارا گیا. یہ بات ہمیں قرآن میں ملتی ہے. لیکن زمین میں کس جگہ؟ ظاہر بات ہے زمین کوئی چھوٹی گلی، کوئی محلہ نہیں ہے نا. جی، ظاہر بات ہے زمین تو پورا ایک گلوب کیا ہے. سمے کو لے کر ذکر ہے کہ کب کس سمے اتارا گیا؟ نہیں، نہ تو سمے کا ذکر ہے نہ جگہ کا ذکر ہے. زمان اور مکان کو لے کر قرآن بالکل خاموش ہے. قرآن تو قرآن، حدیث بھی آپ کو اور کسی آتھینٹک حدیث سے یہ ریفرنس نہیں ملتا کہ آدم بھارت میں آئے تھے. اس کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں. اگر کوئی ثبوت ہے تو میرے سامنے آتھینٹک حدیث یا قرآن کی کسی ورق سے جو ہے کبھی پیش کریں. صرف ون سائیڈڈ بات کہہ دینا اور سننے والے صرف بدھو کی طرح سنتے رہیں، یہ بات مجھے بہت کھٹکتی ہے. کہ دیکھیں اس طرح کی باتیں پبلک پلیٹ فارم پر کی جائیں اور جو ہے وہاں آ کر اس طرح کے کلیم کیے جائیں اور سننے والے چپ رہیں. ارے بھائی، یہ
آج کے دور میں سچوالا جیسے ہزاروں لوگ ہیں، ایکس مسلمس ہیں، یہ اس طرح کی باتیں سن کر سچوالا جیسے لوگ چپ نہیں رہیں گے. سچوالا جیسے لوگ سوال اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ مولانا آپ یہ جو کہہ رہے ہو اس کا ثبوت کیا ہے، جی اس کا کیا ایویڈنس ہے. یہ ظاہر بات ہے سچوالا بھی انہی لوگوں میں سے ہے. سچوالا بھی پوچھ رہا ہے کیا ثبوت ہے. ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہے سب بات. نہیں، لیکن اگر اس تھیوری پہ چلیں گے تو بہت سے دھرم ایسے ہیں جن کو لے کر پرشن اٹھ جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ بالکل انیشیل اسٹیج پہ جانے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کو ہر جگہ مشکل ہوگی، تو ہر جگہ پرشن اٹھتے رہیں کیا؟ نہیں دیکھیے، خیر ٹھیک ہے، یہاں دو باتیں ہیں میرے نزدیک. یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یا میں یعنی ان چیزوں کے جس مقام پر کھڑا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انسان جو کہ انسان بن چکا ہے، جی انسان جو کہ انسان بن چکا ہے، مطلب وہ شعور اور جو ہے وہ انٹلیکٹ کے اس لیول پر آ گیا ہے، تو اب اس کو کسی مذہب کی، کسی جو ہے یہ جو ہے لکھی لکھائی آرگنائز جو ہے ریلیجن کی یا دھرم کی ضرورت نہیں. نہ ہر چیز. دیکھیں یہ دین دھرم یا دین جو ہے یہ مذہب کیا ہوتا ہے اصل میں، یہ وہ جھنجھنے ہیں، وہ کھلونے ہیں جو بچوں کے کام آتے ہیں. یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو میری بات ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی انٹلیکٹ کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں. جو ابھی اس کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ان کی آستھائیں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، چلتا رہے. مجھے اس سے کوئی جو ہے کسی کے آستے سے کوئی جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یا میرا اگر کوئی ماننا ہے، کوئی عقیدہ ہے، تو وہ عقیدہ میرے پاکٹ میں، میرے گھر کے اندر ہونا چاہیے. اس کو روڈ پہ نہیں آنا ہے. یعنی مجھے یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنے عقیدے کو اپنے بچے پر تھوپوں. میرے بیٹے پر بھی جو ہے میں نہیں تھوپ سکتا. مجھے یہ رائٹ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں جی میرا بیٹا بھی جو کرے گا وہ اس کی اپنی سوچ، اس کو جو صحیح لگے گا وہ کرے گا. جی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کسی اور پر تھوپوں. لیکن اسلام کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی بات ہر کسی پر تھوپتا ہے اور ججمنٹل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہ پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہم چونکہ اللہ کے ماننے والے ہیں اس لیے یہ دنیا پر ہم حکومت کریں گے اور یہ دنیا کے ہم مالک ہیں. یہاں پر ہمارا مالکانہ جو ہے استحقاق ہے، اور دوسرے سارے دھرم والے، دوسرے ساری کمیونٹی جی والے لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ تو آستک اور ناستک کی لڑائی ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکٹ کے لیول پہ پہنچنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ دھرم جھنجھنا ہے، جی اور یہ جھنجھنا بجایا جاتا رہا پچھلے 40-50 سال جب تک کہ آپ انٹلیکٹ کے لیول پہ نہیں پہنچے. جی ہاں لیکن جو دوسرے عالم دین ہیں، جو دوسرے دھرماچاریہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سمے کے بعد آپ کو اوپر والے کو سمرپت کر دینا چاہیے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ 50-55 سال آپ اپنی سامانیہ زندگی جی لیجیے، اس کے بعد خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو رکھ دیجیے. جیسے ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ اس میں آپ بھجن پوجن کریں بعد میں. پہلے تو جی میرے بھائی، پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ خدا آخر ہے کیا. جی یہ اس کا فیصلہ یا اس کی جو ہے اس کی ڈیفینیشن آج تک کوئی نہیں دے سکا. کوئی نہیں بتا سکا کہ خدا کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکا. تو دیکھیں، خدا کو ماننا، میں کسی کو ماننے سے روک نہیں رہا ہوں. کوئی ماننا چاہے مانو، میرا اس کے ماننے سے کوئی اعتراض نہیں ہے نا، کوئی آپتی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ماننا کسی اور کو جو ہے کوئی ہرٹ، کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. آپ کا ماننا روڈوں کو آ کر بلاک کر دے اور جو ہے روڈ پر آپ جو ہے اپنے ماننے کو لے کر جو ہے آپ لوگوں کے راستے پر روک دیں گے، آپ جو ہے لوگوں کی کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا کہنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کئی جگہ جیسے ISIS ہے، کئی جگہ جیسے ہم نے دیکھا لشکر طیبہ ہے، انڈین مجاہدین بھی ایک بیچ میں IM کا نام بھی آیا. اس میں تو پھر یہ کانسیپٹ کیوں آتا ہے کہ جہاد کرنا ہے؟ جہاد کے نام پر یواؤں کو بھڑکا کر ان کو ایک طرح سے آتنکوادی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انسان ہی ذمہ دار ہیں جو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں ان باتوں کو، یا واقعی یہ لکھا ہوا ہے جس کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے؟ نہیں، اسپیشلی جہاد کے بارے میں کبھی بھی مس انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. جہاد جو کچھ ہے، جیسا کچھ ہے قرآن میں، اس کو ویسے ہی بتایا جاتا ہے. بلکہ بھارت میں مس انٹرپریٹیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جہاد نہیں کرنا ہے یا جہاد آج کی تاریخ میں ضروری نہیں ہے. یہ مس انٹرپریٹیشن بھارت میں ہوتی ہے. لیکن جہاں جہاں
یعنی اس کو رائٹلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جیسا جو ہے آئیسس ہے، بوکو حرام ہے، القاعدہ ہے یا طالبان جو ہے نا، وہ یعنی اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو ریئل مسلم ہیں، وہ جو ہے ہیپوکریٹ نہیں ہے، وہ لوگ منافق نہیں ہیں، وہ جو کچھ قرآن کے ٹیکسٹ میں جو ہے اس کو ایز اٹ از فالو بھی کرتے ہیں، وہ ایز اٹ از اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، وہ لاگو بھی کرواتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا کچھ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے اور جہاں جہاں جس طرح سے ہوتا ہے، لٹرلی قرآن یہی کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے۔ بلکہ ہمارے دیش بھارت میں جو ہے ہمارے اسکالر اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو جو ہے مطلب دبائے نہیں، یہ بات قرآن نہیں کہہ رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے یعنی نکلو، اور جو ہے جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو قتل کرو اور خود بھی قتل ہو جاؤ۔ اگر تم ان کو قتل کر کے آؤ گے اور زندہ آؤ گے تو تم غازی کہلاؤ گے، اور اگر تم مر گئے تو تم شہید کہلاؤ گے۔ اور شہید کے لیے ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور جو ہے جنت میں اس کا جو ہے اس کا داخلہ ڈائریکٹلی ہے، وہاں حوریں اس کا جو ہے سواگت کریں گی۔ یہ بات ہے قرآن میں، اس طرح کے ہے نہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ جو کر رہے ہیں، جن باتوں پہ چرچا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کے اب جیون کا ادیش کیا ہے؟ کیونکہ عام آدمی کے جیون کے کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں، کچھ لکشیہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جو جیون پایا ہے ہم کچھ تو اچھا کر کے جائیں۔ آپ کے جیون کا کیا لکشیہ ہے؟ آپ ڈر بھی رہے ہیں، چہرہ بھی چھپا رہے ہیں، اور آپ ایسی بات بھی کر رہے ہیں جس کو لے کر ذرا سی بات ایک کہہ دی گئی، اس کے بعد سر تن سے جدا کنارے لگے، مرڈر بھی ہو گئے۔ جی نہیں، دیکھیں ایسا ہے کہ قرآن کی ریئلٹی یا اسلام کی ریئلٹی کا دنیا کے سامنے آنا ضروری ہے، اور یہی میرا لکشیہ ہے کہ یہ چیز جیسی ہے، اسلام جیسا ہے ایز اٹ از، یا قرآن جیسا ہے ایز اٹ از، وہ دنیا کے سامنے آئے۔ اس کے بعد اب ماننے والوں کی مرضی، میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ تم اسلام کو چھوڑو، یہ کہنے والا یہ رائٹ مجھے نہیں، میں نہیں کہتا اسلام کو چھوڑنے کی یا قرآن کو چھوڑنے کی بات میں نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کی ریئلٹی جان لو۔ میں مسلمانوں سے ڈیلی کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو پڑھو، ڈائریکٹلی سمجھو، اور جو ہے اپنے اسکالر کا دامن چھوڑو۔ لیکن ہمارے اسکالر کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے اپنے مسلمانوں کو دور لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جو آدمی قرآن کے قریب آئے گا تو پھر اب وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کی ریئلٹی جاننے کے بعد میں اب اس کے پاس، اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ میں ایک آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کون سی وہ 5 باتیں ہیں، ذرا مجھے شارٹ میں سمجھائیے گا، کون سی وہ 4-5 باتیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں اب یہ راستہ ٹھیک ہے جو آپ نے اب چن لیا ہے؟ یعنی مطلب قرآن میں پڑھنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ جی قرآن میں نہیں، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یعنی جتنا میں نے قرآن پر غور کیا، وہ مجھے اللہ جسے کہا جاتا ہے اس کا کلام نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، نہ تو لٹرلی لگا، اور نہ جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جو ہے وہ کسی بھی اینگل سے نہیں لگا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، جس کو دنیا پروفٹ سمجھتی ہے اور اس پر ایمان لاتی ہے، مجھے وہ شخص سچا نہیں لگا۔ یعنی دیکھیں کہ پورے کے پورے یعنی آتھینٹک اسلامک لٹریچر میں اس شخص کے بارے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ شخص الصادق الامین یعنی سچا تھا، ٹرسٹ پڑتی تھا، ایسا کہیں نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں جی، پورے قرآن میں نہیں اور پورے آتھینٹک لٹریچر میں نہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو کسی زمانے میں کہیں گزر گیا، لگ بھگ آج سے جو ہے 1400-1500 سال پہلے، جس کے بارے میں ہمارے پاس لٹرلی کوئی جو ہے انفارمیشن نہیں ہے، اس کے لیے ایک جو ہے جو شخص دنیا میں نہیں ہے، جو مردہ ہے، اس کے لیے لوگ زندہ انسانوں کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت کھلتی ہے جی، کیونکہ جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی لٹرلی انفارمیشن نہیں ہے، جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری سنی سنائی ہیں، جی، ساری کی ساری کہیں سنی باتیں، اس کو بنیاد بنا کر انسان جو ہے زندہ انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود اس کتاب کے بارے میں جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کے جب یہ لٹرلی کوئی اللہ کا کلام کسی بھی اینگل سے نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس میں جو باتیں لکھی ہیں کیا ہمارے لیے ان کو ماننا ضروری ہے؟ ظاہر بات ہے جو ہے جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ چیز جو ہے کسی اللہ کا یا کسی جو ہے سپریم بینگ کا کلام نہیں ہے، تو یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو ایز اٹ از فالو کریں؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اگر اس میں کہیں کوئی اچھی بات ہے تو اس کو لے لیں گے، اور جو باتیں اچھی نہیں ہیں ان کو رد کر دیں گے، ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے اسکالر نہیں کہتے، آپ کو جب آپ ماننا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو ایز اٹ از ماننا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پر آ کر جو ہے مجھے بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جسے ہم مکہ کہتے ہیں، جس سٹی کو مکہ کہا گیا ہے، اس سٹی کے بارے میں میں نے جتنا کچھ ہسٹوریکلی جو ہے اس کو جو ہے چیک کیا، اس کے بارے میں اسٹڈی کی، وہ سٹی آپ کو 7 سینچری سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کا آپ کے پاس کسی بھی اینگل سے کوئی جو ہے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایون قرآن بھی جس جگہ ظاہر ہوا، جس جگہ اپیئر ہوا، وہ خود بھی مکہ نہیں ہے. یہ بات خود قرآن سے ثابت ہوتی ہے. اس کو میں نے اپنے چینل پر کئی بار لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. کیونکہ اب میں نے آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کو شارٹ میں بریفلی بتا دیا. لیکن جن لوگوں کو ان بارے میں جو ہے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جانکاری کرنا ہے تو میرے چینل پر وزٹ کریں. سچ والا یوٹیوب پر یہ چینل ہے، اس پر آئیں. میں اپنی بات جو ہے کھل کر بتاؤں گا اور ایک ایک ایویڈنس میں دوں گا. جی ٹھیک ہے. تو یہ سچوالا صاحب، یہ جو آپ نے تمام باتیں کہی ہیں، میں عربی کا یا قرآن کا کوئی جانکار نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی رائے بھی ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں، جو آپ نے بھی بات کہی کہ اگر اسلام کو سچے معنوں میں جاننا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنی چاہیے، اور قرآن پڑھنی چاہیے، اور قرآن پڑھنے کے بعد ہی آپ سچوالا جی کی کوئی بات سمجھیں یا مانیں. اپنی رائے تب بنائیں جب آپ اس پستک کو پڑھ لیں. کسی کے کہے سنے پر آپ کو نہیں جانا چاہیے. یہ سچوالا صاحب آپ کی جو نجی رائے ہے، جو آپ نے کہا، یہ آپ تک سیمت ہے. لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ ان کے اوپر ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہی اپنی کوئی رائے آپ بنائیں. اور میں یہ بھی یہاں اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی رائے سے، سچوالا جی کی رائے سے زی نیوز کا سمبند نہیں ہے. یہ ان کی نجی رائے ہے، ان کے ادھین پر آدھارت ہے، ان کی مانیتا پر آدھارت ہے. اور اگر آپ کو اپنی کوئی رائے بنانی ہے تو کسی کے کہے سنے پہ بالکل نہ جائیں. جو مکھیہ کتاب ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے شبد ہیں، قرآن، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد ہی آپ اپنی کوئی رائے ستھاپت کریں کسی بھی دھرم کے بارے میں. بہت بہت شکریہ، بہت دھنیہ واد سچوالا صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور اپنی بات آپ نے کہی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ مجھے اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ. جی